حضرت معین الدین چشتی اجمیری ابھی بچپن کا عالم تھا کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا۔ ورثے کے اندر باپ نے، والد گرامی نے ایک باغ چھوڑا تھا، اور معین الدین چشتی اجمیری وہ ہے جو خود بھی ولی، ماں بھی ولیہ، باپ بھی ولی۔ سبحان اللہ۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ اس باغ کی رکھوالی کرتے، پھل جو ہے وہ توڑتے، منڈی کے اندر جاتے، بیچتے، اس باغ پر جو ہے وہ محافظ کے طور پہ کام کرتے، کیونکہ آپ کو ورثے میں، وراثت میں ملا تھا۔ ایک دن اسی باغ میں دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے باغ کی رکھوالی کے لیے معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا کیا تھا۔ وہ چند درختوں کے لیے پیدا نہیں فرمایا تھا، بلکہ امت مسلمہ کے اس باغ، اس گلدستے کی حفاظت کرنی تھی معین الدین چشتی اجمیری نے۔ اللہ کے ولی جن کا نام ہے حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجذوب بزرگ، آپ آ کر کے دوپہر کے وقت سخت گرمی میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے باغ میں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو آپ کی عمر مبارکہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ظاہری طور پہ چھوٹی تھی، لیکن ادب کا پتہ تھا، احترام کا پتہ تھا، تعظیم کا پتہ تھا کہ ولیوں کی تعظیم کیا ہوتی ہے اور کیسے کرنی ہوتی ہے۔ دو زانوں بیٹھے، سلام عرض کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، تازہ انگوروں کا خوشہ توڑا، دھویا، دھو کے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم کندوزی علیہ رحمہ ان انگوروں کو تناول فرما رہے ہیں، اور ساتھ چہرہ معین الدین دیکھ رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں، دل کے اندر خیال کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک شہباز ہے، یہ تو وہ ہے کہ جو سورج کی طرح چمکے گا، چاند کی طرح دمکے گا، اور کائنات میں جس کے نام کے ڈنکے بجنے ہیں یہ وہ ہے۔ آپ نے، حضرت ابراہیم کندوزی نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کے اس کو چبایا، چبا کے معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں ڈالا۔ اب معین الدین چشتی اجمیری نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجذوب بزرگ ہے، منہ والا لقمہ، بلکہ بسم اللہ پڑھ کے سعادت سمجھ کے اس کو نگل لیا۔ جب نگلا تو آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں سے سارے پردے ہٹا دیے گئے، آنکھوں کے سارے پردے ہٹ گئے، خالق کائنات نے خاص فضل و کرم فرمایا، اور پروردگار نے ایسی نظر عطا فرمائی جو آج سے پہلے نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ عشق کی آگ لگا کے خود چلے گئے، محبت کی ایسی آگ بھڑکی، پیار ایسا ابھرا، رب کا پیار، رب کے رسول کا پیار، اولیاء کی محبت، ولیوں کی محبت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس باغ کو بیچ کر اس باغ کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ میں اپنی ماں کے پاس آیا، میں نے کہا اماں میں نے اس باغ کو بیچ دیا جو باپ وراثت میں چھوڑ کے گیا تھا، اور ماں تو خوش ہو جائے گی، میں نے وہ باغ بیچ کر اپنی جائیداد نہیں بنائی، پراپرٹی نہیں بنائی، میں نے دنیا کی نعمتیں نہیں خریدی، بلکہ میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر کے رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا۔ آج کل کی ماں ہوتی تو کیا جواب ہوتا؟ وہ ماں بھی معین الدین چشتی اجمیری کی تھی، مسکرا کے کہنے لگی بیٹا تو نے بڑے ہی بھلے کا سودا کیا، نفع کا سودا کیا۔ ماتھا چوما، کہا ماں مجھے اجازت دیجیے، میں علم دین حاصل کرنے جانا چاہتا ہوں، اور میں پیر و مرشد پکڑنے کے لیے پیر کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ ماں نے ماتھا چوما اور چوم کے فرمایا بیٹا اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے ایک ماں کے لیے، جس کا پتر عالم بنے، جس کا بیٹا عالم باعمل بنے۔ جا خیر سے ماں کی دعائیں لیتا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کامیابی دے۔ معین الدین چشتی اجمیری گھر سے چلے، اور آپ، بعض علماء نے فرمایا کہ بغداد پہنچے، بعض نے فرمایا کہ ہارون آباد پہنچے، وہاں پر حضرت عثمان ہارونی یا عثمان ہارونی آپ کا انتظار کر رہے تھے، جو آپ کے پیر و مرشد تھے، معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد۔ بیعت کیا، مرید ہوئے،
اور پھر جو ہے وہ تزکیہ نفس کا سلسلہ چلا، درجات کی بلندی کا سلسلہ چلا۔ اسی لیے تو ہمارے جو ہے وہ بڑے خوبصورت شاعر اللہ کے ولیوں کے انداز اور طریقہ کار اور حضور کا جو کرم اولیاء پر، اللہ کا جو کرم اللہ کے ولیوں پر ہوتا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ سرکار دے منن والیاں دی، سرکار دے منن والیاں دی تاریخ گواہی دیندی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں اللہ کے ولیوں کی، اولیاء کی، بزرگوں کی، نیکوں کی، پرہیزگاروں کی، سجدے کے ساتھ یاری لگانے والے، دین کے ساتھ یاری لگانے والے، اپنا تزکیہ نفس کرنے والے، اپنی آخرت کو یاد رکھنے والے، قبر کی تیاری کرنے والے، ان کے بارے میں ظہوری صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار دے منن والیاں دی تاریخ گواہی دیندی ہے، کردہ حکومت دنیا تے دربان مدینے والے دا۔ حضور کے در پہ کھڑا ہوا نوکر اگر وہ سچا سچا نوکری کا حق ادا کرتا ہو تو رب اس کو کائنات کی حکومتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ کردہ حکومت دنیا تے دربان مدینے والے دا، ہندہ کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا۔ پھر فرمایا کوئی قسمت والا بندہ جے، کوئی قسمت والا بندہ جے مہمان مدینے والے دا۔ اللہ ہر کسی کو مہمان نہ اپنے گھر کا بناتا ہے نہ محبوب کے در کا مہمان بناتا ہے۔ جس کو اپنے گھر کا مہمان بنایا وہ بھی خوش نصیب، اور جس کو در محبوب کا مہمان بنایا وہ خوش نصیبوں کا سردار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اللہ کے ولیوں کے انداز اپنے ہیں۔ بعض اولیاء شاہی لباس پہنتے رہے، بڑے خوبصورت اور مہنگے لباس۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت تھا کہ مہنگا ترین لباس پہنتے۔ حضرت امام زین العابدین اور دیگر بزرگوں سے بھی یہ منقول ہے کہ بہت سارے اولیاء مہنگا ترین لباس، شاہی لباس پہنتے رہے، اور بعض اولیاء پھٹے پرانے کپڑے، میلے کپڑے، سادہ کپڑے، پیوند لگے کپڑے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر کسی کو میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، کسی کے پھٹے پرانے کپڑے، پیوند زدہ کپڑے دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ نہ لگانا۔ ہو سکتا ہے پھٹے پرانے کپڑوں کے پیچھے کوئی شاہ سوار ہو، کوئی اللہ کا ولی چھپا ہو، اور ایسی ہستی ہو جس کا رتبہ و مقام، عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہو۔ لہٰذا کپڑوں کو دیکھ کر کبھی شخصیت کا فیصلہ نہ کرنا، ظاہری حلیے کو دیکھ کے، ظاہری حالت کو دیکھ کر کسی کی جو ہے وہ عزت و آن کی پہچان نہ کرنا۔